بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسم ما دل على معنى في نفسه غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة۔ جہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسم کی تعریف کر رہے ہیں۔ اوپر کلمے کی 3 قسمیں بیان کی گئی تھیں، ان میں سے پہلی قسم اسم ہے۔ کلمے کی 3 اقسام ہیں، پہلی قسم اسم اور دوسری فعل اور تیسری حرف۔ یہ کسی مقسم کی جو قسمیں ہوتی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی قسیم کہلاتی ہیں۔ تو کلمہ مقسم ہے اور اس کی 3 قسمیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کی قسیم ہیں۔ اسم کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ سما یسمو سمون سے ہے، یہ بلند ہونا۔ اسم اصل میں سمون تھا، واو پر ضمہ دشوار تھا، اس کو ساکن کیا اور اس کا ضمہ میم کو دے دیا۔ اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو اور تنوین کے درمیان واو کو حذف کر دیا۔ پھر واو کے عوض میں شروع میں حمزہ وصلیہ لائے اور حمزہ وصلیہ کو سین کا کسرہ دے دیا اور سین ساکن ہو گیا، اسمن ہو گیا۔ اور اس کو اسم اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بلند ہے اپنی دونوں قسیموں پر، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسم مسند الیہ اور مسند دونوں ہوتا ہے، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے، اور حرف نہ تو مسند الیہ ہوتا ہے نہ مسند ہوتا ہے۔ اس لیے اسم اپنی دونوں قسیموں پر بلند ہے، اس لیے اس کو سمون کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں۔ اور چونکہ یہ مسند الیہ اور مسند دونوں ہوتا ہے، اس لیے اس کو پہلے بیان بھی کر رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو الف لام ہے، یہ الف لام عہد خارجی کا ہے۔ الف لام عہد خارجی جس پر ہوتا ہے، اس کے مدخول سے کوئی متعین فرد مراد ہوتا ہے جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہوتا ہے، یا جو متکلم اور مخاطب کے ذہن میں ہو۔ تو یہاں پہ الف لام عہد خارجی ہے اور اس سے مراد متعین اسم ہے، یعنی جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا کلمے کی اقسام میں، وہی مراد ہے۔ اس کے بعد تعریف کی جا رہی ہے۔ الاسم معرف ہے ما دل علی معنی فی نفسه غیر مقترن باحد الازمنة الثلاثہ، یہ معرف ہے۔ پھر معرف میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنس ہوتی ہے اور فصل ہوتی ہیں، یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ ما سے مراد کلمہ ہے، الاسم کلمۃ دل علی معنی۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے اگر یہ کلمہ ہے مراد تو دلہ پھر مذکر کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ما لفظ کے اعتبار سے مذکر ہے، تو لفظ کی رعایت کرتے ہوئے دلہ لایا گیا ہے۔ اس میں جو ضمیر ہے وہ ما کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو، یعنی مستقل معنی پر دلالت کرے جو معنی ملے ہوئے نہ ہوں تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ۔ تو ما جنس کے درجے میں ہے۔ اب اس میں سبھی الفاظ داخل ہیں، لیکن جب کہا دل علی معنی تو اس سے محمل نکل گئے الفاظ، کلمات، اس لیے کہ محمل کسی معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ اور پھر جب کہا لیکن ابھی اس میں حرف بھی داخل ہے،
فعل بھی داخل ہے۔ جب کہا علی معنی فی نفسی تو اس سے حرف نکل گیا، مستقل معنی پر دلالت کرتا ہو۔ حرف معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا، یعنی وہ دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے اپنے معنی بتانے میں۔ تو علی معنی فی نفسی، یہاں تک حرف تو نکل گیا لیکن فعل اب بھی داخل ہے، تو اس کو غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ سے نکالا کہ جو تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ تو فعل اگرچہ معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے لیکن تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ اسم نہیں ہوگا، وہ فعل ہے، وہ بھی نکل گیا۔ تو یہ فوائد قیود ہیں۔ اور اسم کی تعریف اس لیے کر دی جیسا کہ اوپر بتایا گیا تھا کہ اگرچہ دلیل حصر سے بات سمجھ میں آتی تھی، اسم کی تعریف سمجھ میں آ رہی تھی، اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ بھی کی تھی، لیکن پھر سے اسم کی تعریف بیان کی، تو یہ ادنا ذہن کے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے تعریف بھی بیان فرما دی۔ تو اب یہاں پہ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اس میں ایسے وہ لفظ ہے، وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے مستقل معنی پر، جو معنی تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہوں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وضع کے اعتبار سے ایسا ہو، کہ وضع کے اعتبار سے یعنی جس وقت اس کو وضع کیا گیا ہو وہ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہو اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا نہ جاتا ہو۔ لہذا اسم فاعل اور اسم مفعول اگرچہ ان کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے لیکن وضع کے اعتبار سے ان میں زمانہ نہیں تھا، اس بعد میں استعمال میں زمانہ آیا، تو یہ بھی اسم کہلائیں گے۔ اور بعض ایسے کلمات ہیں جن میں وضع کے وقت زمانہ تھا، بعد میں زمانہ ختم ہو گیا استعمال کے اعتبار سے، تو وہ وضع کا اعتبار کرتے ہوئے ان کو فعل کہا جائے گا، جیسے افعال مقاربہ اور افعال مدح ذم۔ کہ افعال مقاربہ اسم کو خبر کو اسم سے قریب کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور افعال مدح ذم برائی اور اچھائی بیان کرنے کے لیے۔ ان کے اندر فی الحال زمانہ نہیں ہے لیکن وضع کے وقت ان کے اندر زمانہ تھا، اس لیے وہ فعل ہی کہلائیں گے۔ تو اعتبار وضع کا ہے، استعمال کا نہیں۔ لہذا بعض ایسے کلمات جو وضع کے اعتبار سے اسم تھے، یعنی ان میں زمانہ نہیں تھا، بعد میں زمانہ پایا گیا، تو وہ اسم کہلائیں گے۔ اور بعض ایسے کلمات جن میں وضع کے اعتبار سے زمانہ تھا اور بعد میں زمانہ ختم ہو گیا، تو بھی وہ فعل کہلائیں گے، اسم نہیں ہوں گے۔ اب اس میں دیکھیے کہ غیر جو ہے اس پہ تینوں حرکتیں ہیں۔ غیر مقترن، تو اس صورت میں یہ معنی کی صفت ہے۔ علی معنی فی نفسی صفت اول ہے، غیر مقترن صفت ثانی۔ معنی اوپر دیکھو حاصل لکھا ہوا ہے، یا کائن نکال سکتے ہیں۔ معنی کائن فی نفسی، پھر کائن یا حاصل یہ معنی کی صفت اول کہلائے گی، اس کے بعد غیر مقترن یہ صفت ثانی ہوگی۔ احد الازمنۃ الثلاثہ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہو کر مقترن سے متعلق، پھر مقترن اس کے اندر ایک ضمیر بھی ہے، اپنی ضمیر جو کہ فاعل ہے اس کی، اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ صفت ہے معنی کی۔ اور جب اس کو غیر مقترن پڑھیں تو یہ معنی سے حال ہے، اور جب غیر مقترن پڑھیں تو یہ خبر ثانی ہے اسم کی۔ تو معنی ہوں گے اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو، اور اسم وہ ہے جو ملا ہوا نہ ہو تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ۔
تو یہ اسم کی تعریف ہو گئی. اس کے بعد اس کے خواص کا تذکرہ ہے. سارے خواص ذکر نہیں کیے جائیں گے، ان میں سے کچھ کا بیان ہے. ومن خواصہ دخول اللام والجر والتنوین، تو یہ کل ہوگا انشاءاللہ، اس کے خواص بیان کیے جائیں گے. اور اس میں بھی کچھ تفصیل ہے. الف لام کا تذکرہ ہے، تو الف لام کے سلسلے میں مکمل گفتگو ہوگی انشاءاللہ. الف لام کسے کہ الف لام تعریف میں کیا اختلاف ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں. اسی طرح تنوین کے بارے میں بھی ساری باتیں ہوں گی. آج اگر پڑھایا جائے تو سبق دراز ہو جائے گا، اس لیے اس کو یاد کر لیجئے اچھی طرح سے. کل خواص کا تذکرہ ہوگا.